السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں زنگی محل میں ملکہ خواتین کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی لمحے سامنے سے آنے والی بیرا خاتون کہتی ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، شہزادے صلاح الدین نے اسکلان کی وجہ سے ریاست کو آگ میں جھونک دیا۔ تو ملکہ خاتون کہتی ہیں، اس ریاست نے کئی آگ دیکھی ہیں، یہ بھی بنا پھیلے بجھ جائے گی۔ اس پر بیرا خاتون کہتی ہے، لیکن اس بار آگ بجھانے کے لیے بھی ہاتھ چاہیے ملکہ خاتون۔ قدس کے بادشاہ نے شہزادے صلاح الدین کی وجہ سے حج کا راستہ روک لیا ہے۔ حجاز کی حفاظت کی ذمہ داری سلطان نور الدین کے سپرد ہوئی تھی۔ شہزادے صلاح الدین کی لگائی گئی آگ سلطان نور الدین زنگی تک بھی پہنچ گئی ہے۔ یہ آگ بہت زیادہ پھیلے گی، بہت زیادہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی محل میں داخل ہوتے ہیں تو عزت الدین انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، واہ واہ واہ، برسوں گزر جانے کے باوجود اگر زنگی خاندان میں کوئی ایسا ہے جسے بھولا نہیں جائے گا تو وہ آپ ہیں۔ آپ جیسی شکست ہم میں سے کسی نے نہیں کھائی۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کو دیوان میں کیا سزا ملتی ہے۔ شاید ان لوگوں کا وقت آ گیا ہے جو آپ کی جگہ لینے کے مستحق ہیں۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، جنگ کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ عزت الدین، ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ بھی اپنی ماں سے الگ ہو کر جنگ کے لیے نکل جاؤ۔ مردوں کی طرح جب میدان جنگ میں نکلو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف امیر ایوب بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہوئے شہنشاہ کی میت کو کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لمحے فاطمہ خاتون وہاں آتی ہیں اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں، ہم جہاد کی خاطر اپنے بیٹے کو پاس نہیں دیکھ سکے۔ جب آرزو ختم ہوئی تو وہ اگلے ہی دن شہید ہو گیا۔ تو امیر ایوب کہتے ہیں، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ یہ جانے بغیر چلا گیا جس صلاح الدین کے ساتھ وہ برسوں شانہ بشانہ لڑتا رہا، وہ اس کا بھائی ہے۔ اس پر فاطمہ خاتون کہتی ہیں، وہ میدان جنگ میں شہید ہوا۔ میری آنکھوں میں آنسو ہونے کے باوجود میرا دل فخر محسوس کرتا ہے، لیکن صلاح الدین، اس کے خلاف دیوان میں بغاوت کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ چاہے آخری حکم سلطان ہی نے دینا ہو، لیکن جو ہونے والا ہے وہ اسے روک نہیں سکتے۔ ہمارا بیٹا بیڑیوں کے بیچ پھنس گیا۔ اگر دیوان میں سزائے موت کا فیصلہ ہوا تو آپ اسے شہید نہیں کہہ سکتے جس پر آپ کو فخر ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق کی راہ میں مارا گیا۔ آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیا میں نے اپنی جان کا ٹکڑا انہیں پھانسی کے لیے دیا؟ ہمارے بچے کو انہوں نے مقصد کا بیٹا کہہ کر لیا تھا، کیا اس مقصد کے لیے وہ قربان ہوگا؟ اسی لمحے توران شاہ وہاں آ کر کہتا ہے، میرا بھائی تدفین کے لیے تیار ہے بابا۔ جواب میں امیر ایوب کہتے ہیں، انتظار کرو، ایک مسئلہ ہے جسے پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی توران شاہ چلا جاتا ہے۔ توران شاہ کے جانے کے بعد امیر ایوب کہتے ہیں، میں نے سلطان سے کہا تھا کہ میں ایک سزا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا۔ شاید یہ راز افشاں کرنے کا وقت ہے۔ میں کہوں گا کہ صلاح الدین میرا بیٹا ہے۔ اگر انہوں نے صلاح الدین کو مارا تو میں کہوں گا، آئیں اور پورے ایوبی خاندان کو مار ڈالیں۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی دیوان میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ باادب انداز میں سلطان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں، ایک ایسی جنگ جس میں ہار واضح تھی، اس کے لیے ریاست کے خلاف بغاوت کرنا ٹھیک رہا صلاح الدین؟ جواب میں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، ابھی تک میں نے کچھ نہیں کھویا میرے سلطان، لیکن اگر آپ مجھے دیوان میں روکیں گے تو میں اسکلان کھو دوں گا۔ مجھے اپنے سارے غازیوں کو جمع کر کے جانے دیں۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے کیے کی ادائیگی کریں شہزادے صلاح الدین۔ آپ کو پھر سے دیوان کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میں نے وہی کیا جو ریاست کے لیے ٹھیک تھا۔ اگر میں نے کسی چیز کی مخالفت کی ہے تو وہ دشمن کی دھمکی ہے۔ جواب میں نصر الدین کہتا ہے، دشمن کی دھمکیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اگر آپ اسکلان میں دخل نہ دیتے تو حج کے راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ دیکھو اب بادشاہ بالدوں نے سپاہیوں کے ساتھ حج کا راستہ روکا ہے۔ پھر امیر ریحانی کہتا ہے، ملک نصر الدین ٹھیک کہتے ہیں میرے سلطان۔ محترم خلیفہ مقتفی صاحب نے آپ کو خصوصی طور پر یہ فرض سونپا تھا، اب آپ کی ساکھ کا کیا بنے گا؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، بادشاہ بالدون، ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ دھمکیوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں میرے بارے میں نہیں بلکہ اسکلان اور حج کے راستے کو بچانے کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو نصر الدین کہتا ہے، اگر ہم نے ایک اور قدم اٹھایا تو قدس کا بادشاہ، طرابلس کا گورنر اور انطاکیہ کے شہزادے متحد ہو کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ان سے نمٹنے
روکنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے سلطان کو ایسا منصفانہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ریاست کی ساکھ کو نقصان بھی نہ پہنچے اور بادشاہ بالدون کے ساتھ امن کا راستہ بھی مل جائے۔ یہ سن کر سلطان شیرکو سے کہتے ہیں، آپ کا بھتیجا بھی شہید ہوا شیرکو، آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب میں شیرکو کہتا ہے، میرا بھتیجا ایک غلطی کی وجہ سے شہید ہوا، لیکن سپاہی جہاد میں شہید ہوتے ہیں، تاہم یہ مسئلہ ذاتی نہیں ریاستی مسئلہ ہے، سزا ریاستی دیوان کے مطابق ملنی چاہیے۔ پھر آخری امیر کہتے ہیں، ریاست کا ترازو ناقص نہیں ہے، لیکن ایک شہزادے کو سزا دینا آسان نہیں ہونا چاہیے۔ تو نصر الدین کہتا ہے، ہم یہاں ریاست کو صلیبی کافروں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ انصاف سب کے لیے یکساں ہے، پہاڑ کا ایک چرواہا اور محل کا شہزادہ دونوں برابر ہیں۔ خاص طور پر معاملہ جب دیوان کے فیصلے کی خلاف ورزی کا ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس ریاست کے سائے میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ایک شخص کی سرکشی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ریاست کی بقا اور ساکھ کے لیے جو ضروری ہے وہ فوری طور پر کرنا چاہیے۔ ملک صلاح الدین کو ان کے حصے کا انصاف ملنا چاہیے۔ جبکہ باہر دروازے پر امیر ایوب اور فاطمہ خاتون کو باہر دروازے پر ایک شخص روک لیتا ہے تو امیر ایوب کہتے ہیں، ہم سلطان سے ملنا چاہتے ہیں، شام کے گورنر کی حیثیت سے میں بھی دیوان میں داخل ہوں گا۔ اس شخص کے روکنے پر امیر ایوب کہتے ہیں، میری بات کو سمجھو، اگر معاملہ اہم نہ ہوتا تو میں نہ آتا، ہمارے پاس بھی دیوان میں کہنے کے لیے کچھ باتیں ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص آگے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ دونوں دیوان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اندر دیوان میں سلطان کہتے ہیں، جرم کی سنگینی میں کوئی شک نہیں، کیا آپ کے پاس اس کا دفاع ہے شہزادے صلاح الدین؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میں نے جو بھی کیا اپنی ریاست کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں۔ اسکلان وہ دروازہ ہے جسے صلیبی اسلامی دنیا میں داخل ہونے کے لیے کھولنا چاہتے ہیں، میں نے بطور شہزادہ ان کو روکنے کی ذمہ داری لی، میں نے اپنی ریاست کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اس کے نتائج جانتا ہوں، میں یہاں غدار کا الزام قبول نہیں کر سکتا۔ تو نصر الدین کہتا ہے، دیوان نتائج کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، نیتوں کے مطابق نہیں، اور نتیجہ واضح ہے، اس کی قیمت پوری ریاست کو نہیں بلکہ شہزادے کو ادا کرنی چاہیے۔ پھر امیر ریحانی کہتا ہے، حج کا موسم قریب ہے میرے سلطان، ترکستان، اناطولیہ، بغداد اور خراسان سے ہزاروں مسلمان نکلیں گے، ان سب کی زندگیاں آپ کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ بادشاہ بالدون نے پہلے ہی اپنے سپاہیوں کو حج کے راستے پر کھڑا کیا ہوا ہے، اس مسئلے کے ذمہ دار کو سزا ملنی چاہیے تاکہ بالدون ہماری نیک نیتی کو دیکھ سکے اور وہ حج کے راستے کے معاملے سے دستبردار ہو جائے، ورنہ بہت خون بہے گا۔ جبکہ باہر سے امیر ایوب اور فاطمہ خاتون مسلسل دیوان کی جانب آ رہے ہوتے ہیں۔ اندر ایک امیر ریحانی سے کہتے ہیں، آپ ایک شہزادے کے لیے اتنی لاپرواہی سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جواب میں ریحانی کہتا ہے، اگر یہ جرم کسی شہزادے نے نہیں بلکہ ایک عام انسان نے کیا ہوتا تو کس قسم کی سزا دیتے وزیر حضرت؟ یہ سن کر شیر کو کہتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں امیر ریحانی؟ صاف صاف کہیں۔ اس سے پہلے کہ ریحانی بولتا، نصر الدین کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شہزادے کو اس کے جرم کی شدت کے مطابق سزا دی جائے، باقی فیصلہ ہمارے سلطان کو کرنے دیں۔ سلطان کے پوچھنے پر صلاح الدین ایوبی پھر سے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، غازی، یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو پہلے صلیبی جنگوں کے بعد سے موجود ہے، اس کا فرض صرف صلیبیوں سے لڑنا ہے اور ان کو مسلمانوں کی سرزمین سے نکال دینا ہے۔ بعض اوقات ریاستیں سیاسی طور پر مختلف رویہ رکھتی ہیں، لیکن ہم پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں آپ نے جو بھی فرض دیا ہم نے اسے پورا کیا۔ ایک بار میرے دادا اماد الدین زنگی کے منع کرنے کے باوجود کیا آپ نے اپنی زندگی کو نظر انداز کر کے ذمہ داری نہیں لی تھی؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا آپ آج اس حالت میں ہوتے میرے سلطان؟ کیا آپ سب نے سپہ سالار، امیر اور وزیر ہونے کی حیثیت سے ریاست کے لیے ذمہ داری نہیں لی؟ ہم میں سے اگر کوئی بھی ذمہ داری نہ لے تو ہم اپنے مقاصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اس ریاست کو کیسے مضبوط رکھیں گے؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، جو میرا فرض تھا میں نے وہی کیا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ اسکلان صلیبیوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر ریاست کے بارے میں سوچنے کی قیمت پھانسی ہے تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ اسی لمحے امیر ایوب اکیلے ہی دیوان میں داخل ہوتے ہیں اور فاطمہ خاتون ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ امیر ایوب کو دیکھ کر سلطان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور امیر ایوب کہتے ہیں، میرے سلطان، ملک صلاح الدین پر ایک بڑے جرم کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے، میرا دل خاموش رہنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے میں ایک حقیقت ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب امیر ایوب نے سلطان کو حقیقت ظاہر کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس خیال کے بعد شیر کو امیر ایوب سے پوچھتا ہے، کون سی حقیقت؟ جواب میں امیر ایوب کہتے ہیں، یہ ملک صلاح الدین کے بارے میں ایک اہم حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے مجھے امید ہے کہ
یہ انہیں ملنے والی سزا سے بچائے گی، یہ بچائے گی کیونکہ صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کا نہیں بلکہ میرا حقیقی بیٹا ہے۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، مگر ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب صاحب ایک دم سے خیالات سے باہر آتے ہیں اور انہوں نے ایسا کچھ نہیں بولا ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ حقیقت صلاح الدین کو بچائے گی کیونکہ شکست کا ذمہ دار صرف وہی نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا توران شاہ بھی ذمہ دار ہے۔ یہ سن کر سلطان سکھ کا سانس لیتے ہیں اور امیر ایوب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب عین دیوان میں داخل ہونے سے پہلے عمر ملا نے انہیں آواز دے کر بلایا تھا۔ اس کے بعد سارا منظر پلٹ گیا تھا اور امیر ایوب بغیر فاطمہ خاتون کے اکیلے ہی دیوان میں آئے تھے۔ اس خیال کے بعد امیر ریحانی کہتا ہے کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتا، کہ آپ کا ارادہ کچھ اور ہے؟ تو امیر ایوب کہتے ہیں میری نیت صرف انصاف کی فراہمی ہے۔ اس پر امیر نصر الدین کہتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں امیر ایوب، کیونکہ صلاح الدین یہاں اس لیے نہیں کہ اسے صلیبیوں سے شکست ہوئی بلکہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، اسی وجہ سے انہیں ان کی تمام ذمہ داریوں سے برطرف کیا جائے اور ان سے ان کی تلوار لے لی جائے۔ آخر میں سلطان فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرا حکم ہے، ملک صلاح الدین اب سے سرحد کی قرارگاہ میں نہیں بلکہ یہیں رہیں گے، انہیں وظیفے سے برطرف کر دیا جائے اور ان کی تلوار لے لی جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سلطان کے فیصلے سے امیر ایوب بہت خوش دکھائی دیتے ہیں، مگر امیر ریحانی اور نصر الدین کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ فیصلہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے سلطان میری پوری زندگی سرحدوں پر گزری ہے، اب جب کہ اسکلان صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہے تو آپ مجھے ایک جگہ قید کر رہے ہیں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں جس کو تم قید کہتے ہو وہ تمہارا ارادہ ہے صلاح الدین، اب سے آپ خود سے کچھ نہیں کریں گے، اب سے آپ صرف ایک عام سپاہی ہیں نہ کہ سرحد کے غازیوں کے سربراہ۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں غم سے بھر آتی ہیں، مگر وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے میرے سلطان کا حکم۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان پر لازمی کلک کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔